عز و جل فرماتا ہے اے نبی میں نے آپ کی امت پر رحمت کی, میں نے آپ کی امت پر رحمت والا معاملہ کیا اور ان نمازوں میں تخفیف کی, لیکن سنیے یہ میرے نزدیک وہی 50 ہے, اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوا کرتی. میرے نزدیک وہی 50 ہے. آپ کی امت میں سے جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کے لیے تو 5 ہوگی, لیکن اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال کے اندر 50 کا ثواب لکھے گا. یہ اصل معراج کا انعام, یہ معراج کا تحفہ. سوچئے رجب کے مہینے میں معراج کا ذکر کرنے والوں کہ یہ اصل تحفہ ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو اس تحفے کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے اس انعام کی پابندی کرتے ہیں کہ 5 پڑھ لیجئے, اللہ اس 5 کو 5 نہیں رہنے دے گا. اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی, اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تم تو 5 پڑھو گے لیکن اللہ عز و جل اس 5 کے بدلے میں تمہیں 50 کا ثواب عطا کرے گا. اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے. اسی موقع پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری بھی سنائی, آپ کی امت میں سے جو انسان بغیر شرک کیے میرے پاس آئے گا اس کے گناہ کتنے ہوں, ایک شرک نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے. انسان نیکی کا ارادہ کرے گا, ارادے کرنے پہ نیکی مل جائے گی. نیکی کر گزرے گا 10 گنا ثواب ہوگا. اللہ چاہے گا تو اس کو 700 گنا تک بڑھا دے گا. برائی کا ارادہ کرے گا, برائی کا ارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جائے گی. برائی کا ارادہ کرے گا, برائی کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف 1 لکھا جائے گا, 2 نہیں ہوں گے. لیکن نیکی کا ارادہ اس پہ ثواب, نیکی کر لے 10 گنا اور چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے. اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی. یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر اس کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا. میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے, اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پہ سے نظر نہیں آ رہی تھی. اتنی ہیبت ناک اللہ کی مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا, مسجد اقصیٰ لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا, جنتوں کی سیر کی, جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا, جنت کی نہروں کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی. کفار مکہ کہتے یہ کوئی ماننے والی بات ہے, رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر, یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا. ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو, کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے, بیت المقدس پہ جائے, پھر آسمانوں پہ جائے, جنت دیکھے, جہنم دیکھے, واپس آ جائے, کیا عقل مانتی ہے, کیا ایسا پاسبل ہے, ممکن ہے. ابو بکر کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے, غلط ہے. یہ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے. اللہ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ والا ایمان نصیب فرما دے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے. ابو بکر نے کہا کس نے کیا. کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے, جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے, جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا, آسمانوں پہ گیا, جنت اور جہنم کو دیکھا, انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گیا رات کے 1 پہر کے اندر. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے سنا ہے, کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے. کہا ہاں مجھے آ کر بتایا, میں نے سنا ہے, تیرا نبی یہ کہتا ہے. کہا پھر ابو جہل سن لے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد
جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران، کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے. محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس کے ہونٹوں سے جھوٹ نکلا نہیں کرتا. کیا یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے اور آپ کے کان سے ٹکرا جائے اور میں کہوں اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا، ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، عقل میں بات آئے یا نہ آئے، عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد کی زبان کے جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں گئے تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے حلیے کے بارے کے اندر کفار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پر اللہ وحی اتار دیتا ہے تو نبی بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ وحی نہ اتارے تو نبی کو پتا. عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے نبیوں کو، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ان کے یہ سوالات سن کر مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تو خود کہا میں بیت المقدس ہو کر آیا، اب یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور مجھے تو علم نہیں ہے. مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، اللہ عز و جل نے اپنی قدرتوں کے ساتھ سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. میں بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا، کفار سوال کر رہے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب میں دیتا رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے ان پردوں کو نہیں ہٹایا، آپ کے سامنے بیت المقدس کو نہیں کیا، آپ کو کچھ علم نہیں. کفار پوچھ رہے ہیں، آپ کو ان سوالوں پر دکھ ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ نے بتا دیا، اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا، اللہ نے دکھا دیا، تو پھر ان کی ایک ایک بات کا جواب دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہی نعتیں چلتی ہیں نا، کی نہیں کیتا یار نے کی یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں دیدار واسطے. یہ تو ساری ملاقات ہی دیدار کے لیے تو آئے تھے. حفاظت قرآن منتظر عباس نقوی شیعہ کی کتاب ہے، وہ تو اس سے آگے کہتا ہے جب معراج ہوئی اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے تو پھر وہاں پردہ پڑا ہوا تھا. اللہ نے پوچھا یہ پردہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ پردہ کیسا ہے؟ تو پردہ ہٹا دیا گیا، پیچھے سے حضرت علی نمودار ہو گئے. کہا تجھے معراج پہ بلایا ہی اس لیے تاکہ علی کی ولایت تجھے سمجھا دی جائے. اللہ کے نبی سے سوال ہوتا ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے کہ میں نے تو نور کو دیکھا، اور اللہ کا حجاب، اللہ کا پردہ بھی نور ہے. اللہ اگر نور کے پردوں کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے نور سے جہاں تک نگاہ جائے ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے. اللہ کی ایک تجلی احد پہاڑ، طور پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. اس دنیا کا انسان دنیا کے جسم کے ساتھ، دنیا کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا. ہاں جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اللہ کا دیدار ایسے کرو گے جیسے 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا، فقط کذب علی النبی، اس نے محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولا. یاروں نے تو عقیدے گھڑ لیے،
غوث علی شاہ قلندر قادری تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا وہی عرش پہ سے کس پہ سے لے کر آتے ہو, کون دیتا ہے؟ کہا کبھی دیکھا نہیں. کہا اب جاؤ تو ذرا دیکھنا. جبرائیل گئے, عرش پہ پہنچے, پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. اور یہاں حضرت عائشہ کہتی ہے جس نے یہ کہا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا, معراج کے سفر میں عرش پہ گئے, اللہ کا دیدار ہوا, کی یار نیک یار واسطے یہ محفل سجی ہے دیدار واسطے, فقط کذب علی النبی, وہ محمد پر جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ معراج خام میں ہوا, یہ روحانی ہوا, یہ جسمانی معراج نہیں. غلط ہے یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے, مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, اور یہ جو تمہارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, یہ تو آسمان سے جو وحی آتی ہے اس وحی کو ہی آگے بیان کرتے ہیں, یہ وہی بات کہتے ہیں جو اس پر وحی کی جاتی ہے. علمہ شدید القوى, ان کو نہایت طاقت والے فرشتے نے, نہایت قوت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے. ذو مرۃ فاستوى, وہ بڑی طاقت والا ہے. وهو بالافق الاعلى, جس وقت وہ آسمان کی ایک طرف اونچی جگہ کے اندر تھا. ثم دنا فتدلى, تو وہ اپنی اصلی صورت کے اندر سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے مقام پر جا کر میں نے جبرائیل کو اس کی اوریجنل شکل میں دیکھا جس کے جسم کے 600 پر تھے. مالک بھی کہتا ہے ثم دنا فتدلى, پھر وہ اپنی اصلی صورت میں سارا کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, پھر قریب ہوا, ان کی طرف جھکا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, اللہ کے نبی اور جبرائیل کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کہنے والے کہتے ہیں یہاں سے مراد اللہ ہے کہ اللہ رسول اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. جھوٹ بولتے ہیں یہ کہنے والے, اور محمد رسول اللہ کی سچی حدیث ہے, صحیح مسلم ہے, کتاب الایمان ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کا حجاب نور ہے, اگر اللہ اپنے حجاب کو نور کے پردوں کو ہٹا دے تو جہاں تک نگاہ جائے مالک کے نور سے ہر چیز جل کر خاک ہو جائے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, تو پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کے قریب ہوئے. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی بھیجنی چاہی بھیجی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہ جانا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ, تو کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ گئے, آپ کو جسمانی معراج ہوئی, اللہ کے نبی نے انبیاء سے ملاقات کی, اور یہ آپ کا معجزہ تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کیونکہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تاکہ ہم اپنے رسول کو مزید نشانیاں دکھائیں, مزید اپنی نشانیاں اس کے سامنے ہوا کر دیں. سننے کو تو یہ قصہ, بتانے کو یہ قصہ, لیکن یہ قصہ نہیں ہے. آئیے غور کیجئے یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے, یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے, یہ ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے. عقیدے کے وہ کون سے الجھے ہوئے مسائل ہیں جن کو واقعہ معراج کھول کے رکھ دیتا ہے. سب سے پہلا سبق معراج کا سبحان الذی اسری بعبدہ, غور کیجئے اس لفظ پر, پاک ہے وہ اللہ. اسرا جو لے گیا, بعبدہ بنورہ نہیں, جو اپنے نور کو نہیں لے کر گیا, بعبدہ جو اپنے بندے کو لے کر گیا. معراج کی یہ آیات ہمیں کھول کر بتا رہی ہے محمد رسول اللہ نور من نور اللہ نہیں ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کہنے والے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں, اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں. مالک تو کہتا ہے بعبدہ, میں اپنے بندے کو لے کر گیا.